السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے فیری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیری ہسٹوریکل ویڈیوز۔ یوں تو اس دنیا میں بہت سارے دانشور اور فلسفی گزرے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے ایسے کارنامے سار انجام دیے ہیں جو رہتی دنیا تک ان کارناموں کی وجہ سے یاد رکھے جائیں گے۔ 470 قبل مسیح میں یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنز میں ایک ایسے مرد مجاہد نے جنم لیا جس نے اپنی جوانی کی ابتدا فلسفے کی دنیا سے کی۔ لہٰذا جو ہے وہ اگر ہم اس دانشور شخص کو فلسفے کی دنیا کا بادشاہ بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مشہور فلسفی سقراط تھا۔ لیکن اس کی زندگی کی حقیقت سے پردہ اٹھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ یہ واقعہ 2413 برس پہلے کا ہے۔ 399 قبل مسیح یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنز کے عقوبت خانے میں قید ایک 71 سالہ بوڑھے شخص کو یہ کہہ کر زہر کا پیالہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وہ بوڑھا شخص اپنے ہاتھوں سے نہ صرف زہر پی لیتا ہے بلکہ عدالت کے حکم کے مطابق وہ زہر پینے کے بعد سوتا بھی نہیں، اور اس کال کوٹڑی میں اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی۔ بالآخر وہ زمین پر گرتا ہے اور جلاد اس کا جسم سیدھا کرتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ تڑپ بھی نہ سکے۔ اس کا ایک دولت مند دوست کرائٹو یہ ساتھ کھڑا یہ منظر تمام خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے شخص نے اسے پہلے ہی کسی قسم کی مداخلت سے روکا ہوا تھا۔ مرتے وقت وہ بوڑھا شخص کرائٹو سے آخری بات کرتا ہے کہ ہم نے شفا دینے والے دیوتا کا ایک مرغا دینا ہے، اس کا قرضہ ادا کر دینا اور بھولنا مت۔ یہ بات کہہ کر وہ بوڑھا اپنی نیند سو جاتا ہے، اور اسی لمحے وہ ریاست اور شہریوں کے درمیان سماجی معاہدے کے تحفظ کے لیے قربانی دینے والے کا ایک تاریخی استخارہ بن جاتا ہے۔ یہ بوڑھا شخص یونان کا عظیم فلسفی سقراط تھا۔ سقراط کو علم استدلال کا بانی کہا جاتا ہے۔ سقراط 429 قبل مسیح میں ایتھنز کے محلہ ایلوبیک میں ایک سنگ تراش افرونکس نامی شخص کے گھر پیدا ہوا تھا، اور ایک دوسرے حوالے کے مطابق وہ ملک یونان کے صوبہ ایٹیکا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ سقراط کی والدہ کا نام فینالٹی تھا، یہ ایک دائی تھی۔ سقراط نے علم ہلسہ، علم فلکیات، موسیقی اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی، اور اپنے آبائی پیشے کے سنگ تراشی کی تعلیم بھی اس نے حاصل کی۔ فلسفہ کی تعلیم سقراط نے اپنے شوق کے باعث حاصل کی۔ سقراط ابھی 30 سال کی عمر کے لگ بھگ ہی تھا جب اس نے ایک دانشگاہ قائم کی۔ اس میں وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتا اور خود کو مصروف رکھتا۔ اس مصروفیت کی وجہ سے وہ بہت کم باہر نکلتا۔ لوگ خود اس کے پاس چل کر آتے، اپنے علم میں اضافہ کرتے۔ اس کی پہلی شادی جوانی میں ہی لیٹو نامی خاتون کے ساتھ ہوئی تھی، مگر جلد ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ پھر ایک لمبے عرصے تک اس نے شادی نہ کی، اور 50 سال کی عمر میں اس نے دوسری شادی کی۔ اس کی دوسری شادی کی بہت دلچسپ روداد ہے۔ سقراط نے شاگردوں کے پوچھنے پر کچھ یوں کہا: ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسری شادی کرے اور اولاد بھی پیدا کرے۔ یہ قانون قدرت کی پابندی اس میں ہے کہ اگر میں ایسی عورت سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں اور جو نہایت سخت مزاج، ضدی اور شریر ہو، تاکہ دنیا میں ایک نمونہ قائم کر سکوں، ایسی عورت کے لیے یونان نے ایک اشتہار بھی لگوا دیا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایک چھوٹے سے قصبے کا ایک دولت مند زمیندار سقراط کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ میری ایک ہی لڑکی ہے، میں نے اس کو نہایت ہی ناز و نم اور لاڈ سے پالا ہے، مگر وہ تخلیق سے ہی ایسی سرکش کن مزاج اور لڑاکا ہو گئی ہے کہ ہر بات میں الٹا ہی جواب دیتی ہے، بہت ہی بد زبان ہے۔ سقراط نے اس شرط پر اس سے شادی کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا: آپ ہمیں ایک پیسہ تک نہ دیں۔ لڑکی کی عمر بھی 35 سال ہو چکی تھی۔ یونان میں کوئی شخص اس سے شادی کے لیے تیار بھی نہیں تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ باہمت خاتون تھی۔ سقراط اپنی بیوی کی سخت مزاجی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی ہر قسم کی واہی تباہی سے میرے اندر ضبط کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی لعنت و ملامت سے میں اپنے ظرف کا امتحان لیتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس کی کسی کڑوی بات سے مجھے غصہ تو نہیں آتا۔ اس کے لڑنے اور جھگڑنے سے میں اپنے حوصلے کو دیکھتا ہوں، وہ چنگاری سے شعلہ بن جاتی ہے اور میں برف کا ڈلا بنا رہتا ہوں۔ بالآخر وہ خون کے دباؤ کے بڑھ جانے سے بھی ہوش ہو جاتی ہے اور میں اس کو پانی پلا کر ہوش میں لاتا ہوں۔
تو وہ میری بے حد ممنون ہوتی ہے، مجھ سے معذرت کرتی ہے، اور یہی میرا علاج ہے کہ وہ میرے لیے ایک رحمت کا باعث ہے، مجھ میں علم کا غرور نہیں پیدا ہونے دیتی، وہ مجھے زمین پر رکھتی ہے، مجھے احساس دلاتی ہے کہ سقراط ایک عام انسان ہے اور وہ مجھے میری اوقات میں رکھتی ہے۔ زینت سے سقراط کے 3 بیٹے تھے۔ سقراط نے فوج میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ لڑائی سے فراغت کے بعد اس نے اپنی وضاقتہ تبدیل کر لی، کھانے پینے اور طبیعت میں سادگی آ گئی، اس قدر کے جنگ کے میدان میں کندھے پر گڈڑی اٹھائے ننگے پاؤں رہتا، فلسفیانہ باتیں کرنے لگا تھا، وطنوں کو جو ہے وہ پابندی مذہب کی تائید کرتا، رفتہ رفتہ حکیموں کی کثیر تعداد کے خیالات اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور جو ہے اس کے سوالات و جوابات کی پہلی تحریر اس کے ایک دوست سائمن کی ہے۔ سائمن پیشے کے لحاظ سے ایک موچی تھا، سقراط اس کے دکان پر بیٹھا کرتا تھا، وہ وہاں آتے اور سقراط سے سوال کرتے، وہ جواب دیتا۔ سائمن چونکہ پڑھا لکھا تھا، وہ اس ساری گفتگو کو لفظ با لفظ لکھ لیا کرتا تھا، اور شاید سائمن کی دکان پہ بیٹھنے کی وجہ سے ہی کئی محققین نے سقراط کو موچی لکھا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ سقراط آزادی فکر، آزادی رائے کا علمبردار تھا، مگر وہ جمہوری طرز حکومت کے چند ایک اصولوں سے سخت اختلاف رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری حکومت کے کچھ لیڈروں نے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ مل کر سقراط کے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا۔ 1999 قبل مسیح میں ایتھنز کے مقام پر سقراط کے خلاف یہ الزام لگائے کہ جب جو ہے وہ پرانے دیوتاؤں کی پرواہ نہیں کرتا اور نئے دیوتاؤں کو تعارف کروا رہا ہے اور جوانوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے، مذہب میں اصلاحات پیدا کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب عدالت لگائی گئی تو سقراط نے اپنا مقدمہ خود لڑا، تمام مخالفین کی زبانیں بند کر دی۔ سقراط نے کہا کہ میں ایتھنز چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا، میں صداقت کی موت مر کر ایتھنز میں ہی دفن ہونا زیادہ پسند کروں گا۔ سقراط نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو اسے فوری طور پر جیل میں ڈال دیا گیا، ساتھ ہی اس کی موت کا فیصلہ تجویز کے ساتھ کہ اسے زہر کا پیالہ پلایا جائے سنا دیا گیا۔ سقراط نے اپنی زندگی کے آخری دن دوستوں سے باتیں کرنے میں گزارا اور اسے جیل سے بھگا لے جانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا جو کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایتھنز میں ہی مرنے کو ترجیح دی۔ آخرکار شام کے وقت سقراط جیل کے داروغہ کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لاؤ زہر کا پیالہ، ہم اپنا وصال چاہتے ہیں۔ داروغہ جیل زہر کا پیالہ لاتا ہے، سقراط ہاتھ میں لے کر اسے زمین پر رکھتے ہوئے داروغہ سے پوچھتا ہے، کیا اس مشروب اجل کے چند قطروں کو زمین پر گرا کر خدا کی نظر کیا جا سکتا ہے؟ داروغہ جیل جواباً کہتا ہے کہ بس اسی پیالے میں اتنا ہی زہر لاتے ہیں کہ جتنا ایک انسان کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لاتے۔ سقراط دعا مانگنے کے بعد جو ہے وہ پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیتا ہے اور خالی کر کے زمین پر رکھ دیتا ہے، موت کی کوٹڑی میں ٹہلنے لگتا ہے کہ زہر کا اثر جو ہے وہ اس کے جسم میں پھیل جائے۔ سقراط کا ایک شاگرد چیخ اٹھتا ہے اور اس کی بیوی کو جیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور سقراط ایک گہری نیند سو جاتا ہے۔ سقراط کے خون حق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اور ان کی بے وقوفی اور ان کی عداوت کے خمیازے بھگتنے پڑے۔ خطرات رہتی دنیا تک جو ہے وہ امر ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔